ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اللہ نے اس کو ہر چیز سے نوازا تھا۔ اس کے پاس بہت ہی عالیشان محل تھا، بیوی تھی، بچے تھے اور بہت سارا پیسہ تھا۔ پھر بھی وہ خوش نہیں رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ شکار پر جا رہا تھا کہ اس کو جنگل میں ایک لکڑہارے کی جھونپڑی نظر آئی اور اس جھونپڑی میں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بادشاہ بڑا ہی پریشان ہوا اور سوچا کہ اس جھونپڑی کے لوگ اتنے خوش کیسے ہیں۔ بادشاہ اور اس کا وزیر درخت کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھیں ماجرا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جھونپڑی سے لکڑہارا باہر آیا، ساتھ ہی اس کا بیٹا اور بیوی بھی تھے۔ تینوں بہت خوش تھے اور کھیل رہے تھے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، میرے پاس سب کچھ ہے مگر میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ ہیں، کچھ ایسا کرو کہ یہ لوگ بھی دکھی ہو جائیں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ بالکل پریشان نہ ہو، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، پھر دیکھیے گا یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کے وزیر نے بادشاہ سلامت کو درخت کے پیچھے چھپنے کا اشارہ کیا۔ وزیر بھی درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر وزیر نے ایک تھیلی لی، اس میں 9 ہیرے ڈالے اور تھیلی پر 10 ہیرے لکھ کر اس کی جھونپڑی کے باہر رکھ دیا۔ رات کو جب لکڑہارا باہر آیا تو اس نے جھونپڑی کے دروازے پر تھیلی دیکھی۔ اس نے تھیلی اٹھا لی اور جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کے اس نے تھیلی کو کھولا اور دیکھا اس میں 9 قیمتی ہیرے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور خوشی سے چیخیں مارنے لگا۔ لکڑہارے کی بیوی کو پڑھنا آتا تھا۔ جب اس نے تھیلی دیکھی تو اس پر لکھا تھا 10 ہیرے۔ یہ پڑھتے ساتھ ہی لکڑہارا اور اس کی بیوی پریشان ہو گئے۔ ان دونوں نے ہیرے دوبارہ گننا شروع کر دیے، لیکن ہیرے تو 9 تھے۔ اب لکڑہارا اور اس کی بیوی بیٹا تینوں جھونپڑی سے باہر بھاگے اور ادھر دیکھیں اور ادھر دیکھیں، اور تینوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ 10واں ہیرا ان کو مل جائے۔ کوشش کرتے کرتے پوری رات گزر گئی پر ان کو 10واں ہیرا نہ ملا۔ بادشاہ اور وزیر یہ سارا ماجرا درخت کے پیچھے دیکھتے رہے۔ جب پوری رات تلاش کرنے کے بعد ہیرا نہیں ملا تو لکڑہارے نے غصے میں آ کر بیوی اور بچے کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ بیٹے کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ صرف ایک ہی رات میں لکڑہارے کی زندگی کا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ جس جھونپڑی میں ایک دن پہلے تک خوشیاں تھیں، آج اس جھونپڑی سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، یہ تم نے کیسے کیا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے جان بوجھ کے تھیلی میں 9 ہیرے ڈالے تھے تاکہ وہ 10واں ہیرا ڈھونڈیں جو کہ تھا ہی نہیں، اور جب ان کو وہ ہیرا نہیں ملا تو بجائے وہ 9 ہیروں پر خوش ہوتے، اس ہیرے کو تلاش کرنے لگ گئے جو تھیلی میں تھا ہی نہیں، اور جو ان کے پاس تھا ان کو اس کی قدر نہ ہوئی۔ So friends, don't wait for the destination. Start finding happiness while you are on the journey. Don't postpone your happiness to then. جب مجھے نوکری ملے گی تو میں خوش ہوں گا، شادی ہوگی تو خوش ہوں گا، بچے ہوں گے تو خوش ہوں گا، اتنا پیسہ ہوگا تو خوش ہوں گا۔ میں اکثر کہتا ہوں، happiness is a journey, not a destination. So keep smiling, be happy, and thanks to Allah what you have.